بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، حج کا موقع ہے، اس لیے میں نے پچھلے جمعہ کو گھر سے نکلنے سے لے کر تو عمرہ کس طریقے سے مکمل کریں گے وہ مکمل طریقے سے بتلایا تھا۔ احرام کیسا باندھیں گے، میقات میں داخل ہوں گے تو کیا نیت کریں گے، اور یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ اس جمعہ کو حج کے جو 5 دن ہیں، 8 تاریخ سے لے کر تو 12 تاریخ تک، اس کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ میں بیان ہوں گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حج ایک ایسی چیز ہے جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ نماز دن میں سے 5 وقت فرض ہے، روزہ سال میں 30 دن کے لیے فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن حج ایک ایسا فریضہ ہے جو پوری زندگی میں صرف 1 مرتبہ فرض ہے۔ اگر 1 مرتبہ کسی نے حج ادا کر دیا تو اس کے ذمے سے فریضہ ادا ہو گیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو لاکھوں روپئے خرچ کر کے جاتا ہے، اپنے گھر کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کاروبار کو، ساری چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ وہ یہاں سے سیکھ کر جائے گا اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہے، اتنا ہی صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے وہ ارکان ادا کرے گا، اتنے ہی صحیح ڈھنگ سے وہاں کے ایک ایک منٹ کو، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک سیکنڈ کو وہ اصول کرے گا، اور جو لاکھوں روپئے خرچ کر کے وہاں پر ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے گیا ہے تو اس کو پورا پورا اصول کر کے آئے گا۔ ورنہ اگر آدمی حج کا پورا طریقہ نہیں سیکھے گا، مسائل اس کو معلوم نہیں ہوں گے، اور پھر یہاں سے لاکھوں روپئے خرچ کر کے رشتہ داروں کو، کاروبار کو، ساری چیزوں کی قربانیاں دے کر وہاں پر جا کر رہے گا اور صحیح ڈھنگ سے کسی رکن کو ادا کر کے نہیں آئے گا تو اس کا پیسہ بھی برباد ہوا، سفر بھی برباد ہوا، اور حج بھی مکمل نہیں ہوا۔ اس لیے جو حج کو جانے والے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ یہاں سے جانے سے پہلے مکمل طریقے سے تلبیہ ہے، نیتیں ہیں، عمرے کا طریقہ ہے، طواف کا طریقہ ہے، سعی کا طریقہ ہے، اور وہاں پر وقت کیسے گزارنا ہے، اسی طریقے سے حج کے یہ جو 5 دن ہے جس کے بارے میں ابھی بیان کرنے والا ہوں، یہ مکمل اور اچھی طریقے سے سیکھ کر جائے۔ اور ابھی میں جو بتانے والا ہوں، اگر ہر حج کو جانے والے نے اس 5 دنوں کو کیسے گزارنا ہے اس کو صحیح ڈھنگ سے اپنے دماغ میں اتار لیا تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے 100% امید ہے کہ اس کا حج جو ہے وہ صحیح ادا بھی ہو جائے گا، اور مسنون طریقے سے، جس طریقے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا، اس طریقے سے اس کا حج بھی مکمل ہو جائے گا۔ اب میرے محترم بزرگوں، دوستو، مان لو کل سے 8 تاریخ شروع ہونے والی ہے، 8 ذی الحجہ، اور آج 7 تاریخ ہے، تو اس لیے کہ کل سے آپ کا حج شروع ہونے والا ہے اور آپ کو مینا میں جانا ہے۔ وہاں جانے سے پہلے آپ اپنے ساتھ میں مکمل تیاری کر لیں۔ آپ ابھی اپنے بلڈنگ پر ہے، جب آپ ایک مرتبہ مینا میں جائیں گے اس کے بعد آپ اپنے بلڈنگ میں واپس نہیں آ سکتے، اس لیے مینا میں جانے سے پہلے آپ اپنے ساتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ یا چھوٹی سی تھیلی لے لیں،
جس کے اندر، کیونکہ آپ جب بلڈنگ سے کل نکلنے والے ہیں تو آپ ایک احرام باندھ کر نکلو گے، لیکن ایک احرام ساتھ میں ایکسٹرا اپنے ساتھ میں لے لے، 2 پہننے کے کپڑے لے لے، اسی طریقے سے مسواک لے لے، قرآن شریف لے لے، جانماز ایک اپنے ساتھ میں لے لے، ایک مصلی لے لے، پانی کی 2-4 بوتل لے لے، اور کھانے کا جو سوکھا سامان ہے وہ اپنے ساتھ میں لے لے، اس لیے کہ آپ کو وہاں پر جو ہے 5 دن رہنا ہے، کھانے میں وہاں پہ آپ کو اوپر نیچے ہو سکتا ہے، پکانے وغیرہ کے مسائل سے اگر آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو یہیں سے اپنے ساتھ میں جو ہے کچھ ایسے سوکھا کھانا اپنے ساتھ میں لے لے، بسکٹ کے پیکٹ وغیرہ 8-10 پورے اس کے، تاکہ آپ کو وہاں پہ جانے کے بعد کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب یہ پورا بیگ آپ نے مکمل کر لیا، کل آپ حج کا احرام باندھنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ کیا کریں، اپنے بدن کی اچھی طرح سے صفائی کر لیں، اپنے زیر ناف کے بال ہے، بغل کے بال ہے، تمام جگہوں کی جو گندی جگہ ہے وہ سب کو صاف ستھرا کر لیں، اور پھر دوسرا جب دن آئے 8 تاریخ، اب آج آپ کو فجر کی نماز پڑھ کر فوراً جو ہے مینا کی طرف روانہ ہونا ہے۔ اگر آپ ٹور سے گئے ہوئے ہیں یا آپ حج کمیٹی سے گئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ حج کمیٹی والے آپ کو گاڑیوں سے بھی مینا میں لے جا کر چھوڑتے ہیں، وہ لوگ رات میں ہی چھوڑ دیتے ہیں، 7 تاریخ کی رات میں۔ ٹور والے بھی ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن آپ یہ سارے جھنجٹوں میں نہ پڑے، آپ یہ نیت کریں کہ میں میرا پورا حج جو ہے وہ پیدل ادا کروں گا۔ اگر یہ نیت آپ کریں گے تو آپ کو ایک قدم پہ 7 کروڑ نیکیاں ملیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا حج ایک دم آسان بغیر تکلیف کے ہوگا۔ میں آپ کو وہی طریقہ بتانا چاہتا ہوں، بغیر تکلیف والا حج آپ کیسا کر سکتے ہیں۔ گاڑیوں کے چکر میں اگر آپ پڑیں گے، آپ کے ارکان سنت طریقے سے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ٹور والے بھی اور کمیٹی والے بھی وہ آپ کو 8 کی رات میں ہی وہاں پہ لے جا کے چھوڑ دیں گے، حالانکہ آپ کو فجر کی نماز حرم شریف میں پڑھ کر وہاں پر جانا ہے مینا میں، اور وہاں پہ آپ کو 8 کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر پڑھ کے عرفہ کے لیے روانہ ہونا۔ 5 نمازیں آپ مینا میں پڑھیں گے، یہ سنت ہے، لیکن جب یہ آپ کو رات میں ہی وہاں پر لے جا کے چھوڑ رہے ہیں، اس طریقے سے آپ کی 6 نمازیں وہاں پر ہوں گی، تو غیر مسنون آپ کا حج ہوگا۔ مسنون طریقہ یہ ہے میرے محترم بزرگوں، آپ نیت کریں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ راستہ نہیں ہے، وہاں کی گورنمنٹ نے ایک دم ایک سیدھا راستہ بنایا ہوا، ایک دم اسٹریٹ ہائی وے جسے ہم کہیں گے ایکسپریس ہائی وے، وہ بالکل حرم شریف کے پیچھے جہاں پہ صفا مروہ ہے اس کے بالکل پیچھے سے ایسی 2 گفا بنی ہوئی ہے، بڑے بڑے ٹنل بنے ہوئے ہیں، اور اس پہ لکھا ہوا ہے یہ مینا کو جانے کا راستہ ہے۔ وہ جو ایکسپریس ہائی وے بنے ہوئے ہیں وہ صرف پیدل چلنے والوں کے لیے، اور وہ گورنمنٹ نے خاص اسی لیے بنایا ہے تاکہ حاجی پیدل آ جا سکے، اور وہ پیدل راستے کو انہوں نے اتنا کم کیا ہے کہ درمیان میں جو پہاڑ آئے ان کو کھود کے انہوں نے اس کے ٹنل بنا دیے، مطلب پورا اسٹریٹ بنایا ہوا ہے، سیدھا سیدھا راستہ۔ اب وہ راستے میں پہلے آپ کو مینا آتا ہے، پھر مزدلفہ آتا ہے، پھر عرفہ کا میدان، کہیں پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ٹن ہی نہیں ہے وہ راستے کے اندر، اور وہ پورا راستہ اتنا لمبا چوڑا بنایا ہوا ہے کہ وہاں پہ جگہ جگہ پہ پینے کے پانی کا بھی انتظام ہے، اور پورا اس کے اوپر جو ہے نا 3 شیڈ ڈالا ہوا ہے تاکہ آپ کو گرمی کا بھی احساس نہ ہو۔ اگر آپ پیدل چل رہے ہیں آپ اس میں بیچ میں رک بھی سکتے ہیں، اور وہ زیادہ دور نہیں ہے، حرم شریف سے مینا مشکل سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو جو حاجی ہے وہ سب سے پہلے تو یہ کرے کہ جب آپ کا حج شروع ہونے والا ہے اس سے 2-4-5 دن پہلے حرم شریف کے سامنے جو دکانیں ہیں، جو مال ہے، وہاں پر مینا، عرفہ اور مزدلفہ کا پورا نقشہ ملتا ہے، وہ بھی فری میں، وہاں پہ آپ جا کے وہ نقشہ لے سکتے ہیں۔ اب آپ کو جو آپ کا معلم ہے جس کے انڈر میں آپ حج کر رہے ہیں، وہاں پر ہر معلم اپنے حج کرنے والوں کو ایک ایک کارڈ دیتا ہے گلے میں لٹکانے کے لیے، ID کارڈ اسے کہتے ہیں۔ یاد رکھو وہ آپ کے گلے میں کمپلسری ہونا چاہیے، کسی بھی حالت میں اس کو نہیں نکالنے کا، اور آپ کو جو بیلٹ ہاتھ میں لگانے کا دیا ہوا ہوگا، اس لیے کہ حج کے دنوں میں خاص طور پہ اگر آپ مینا میں اپنا خیمہ وغیرہ بھول جائے تو وہ کارڈ دیکھ کے آپ کو وہاں پہ رہبری کرنے والے
آپ کے خیمے کا اور معلم کا نمبر دیکھ کے وہ چارٹ میں دیکھیں گے کہ یہ معلم کے خیمے کدھر ہے، وہ برابر آپ کو وہاں کی رہبری کریں گے، کیونکہ مینا کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے، وہاں پہ آپ اکیلے نہیں رہنے والے ہیں، دنیا بھر سے آئے ہوئے 40-50 لاکھ حاجی وہاں پر ایک ہی ٹائم میں ہوتے ہیں، تو اندازہ لگاؤ خیمے کتنے ہوں گے وہاں پر۔ تو آپ کیا کریں، حج ابھی شروع نہیں ہوا ہے، شروع ہونے سے پہلے وہ نقشہ لے لے، اور نقشہ لینے کے بعد میں یہ دیکھے کہ آپ کو مینا کا جو خیمہ ہے وہ 2-4 دن پہلے ہی آپ کو اس کا نمبر وغیرہ مل جائے گا کہ یہ آپ کا خیمہ ہے اور مینا میں آپ کو یہاں رہنا ہے۔ بہتر آپ کے لیے یہ ہے کہ ٹیکسی وغیرہ سے آپ ایک دن پہلے جا کے 2-4 ساتھیوں کو ساتھ میں لے جا کر اپنا خیمہ دیکھ کے آ جائے کہ آپ کو مینا میں آ کے کہاں پہ رکنا ہے۔ یہ طریقے سے اگر آپ جائیں گے اور آپ اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیں گے کہ یہ میرا خیمہ یہاں پر ہے، اور وہاں پہ بڑے بڑے جو ہے 3 بریج بنے ہوئے ہیں، ان بریجوں میں سے کون سا پہلے والے بریج کے قریب اپنا خیمہ ہے، دوسرے والے بریج کے قریب اپنا خیمہ ہے، یا تیسرے بریج کے قریب میں اپنا خیمہ ہے، یا پھر اپنا خیمہ ابھی تو وہاں پہ میٹرو کے اسٹیشن بنے ہوئے ہیں، میٹرو اسٹیشن سے کون سے اسٹیشن کے قریب میں آتا ہے، کون سے پہاڑ کے قریب میں آتا ہے، بڑے بڑے ٹاور وہاں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تمام نقشہ اپنے مائنڈ میں سیٹ کرے کہ ہمارا جو خیمہ ہے وہ کہاں پر ہے، اس لیے کہ آپ کو پیدل حج کرنا ہے۔ میں آپ کے سہولت کے لیے بتا رہا ہوں، خیمہ ایک بار آپ کو یاد ہو گیا کہ یہاں پر ہے، تو جب حج کے ایام شروع ہوں گے آپ کو آپ کا خیمہ ڈھونڈنے کے اندر تکلیف نہیں ہوگی۔ اب آپ نے اپنا خیمہ وغیرہ حج شروع ہونے سے 2-4 دن پہلے ہی جا کر دیکھ لیے، وہ نقشہ اپنے ساتھ میں رکھے، اور وہ جو راستہ ہے وہ پورے راستے کا نام شارع جواہر العرب ہے، وہ پورا جو اسٹریٹ راستہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، مینا، عرفہ، مزدلفہ، اس کے بیچوں بیچ سے وہ راستہ ون وے بنایا ہوا ہے، آنے والوں کے لیے الگ، جانے والوں کے لیے الگ، لمبا چوڑا راستہ۔ آپ صرف اپنے ذہن میں یہ رکھیں وہ راستے کے قریب میں آپ کا خیمہ کہاں پر ہے، یا پھر جس جگہ پہ بھی، یعنی کوئی ایسا، اس جگہ پہ کوئی ایسی بڑی جگہ ہونا چاہیے جس سے آپ کو خیمہ ڈھونڈنے میں تکلیف نہ ہو، قریب کا ٹاور دیکھ لے، برج دیکھ لے، یا پھر میٹرو کا ریلوے اسٹیشن دیکھے، یا وہاں پہ بہت ساری پہاڑیاں ہیں، پہاڑ دیکھ لے، کوئی بھی ایک چیز ذہن میں رکھے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا آپ کا خیمہ کیا ہے۔ خیمے کے اوپر انگریزی اور عربی میں نمبر لکھے ہوئے ہوتے A162 B163 CD، اس طریقے سے، اور پھر اس پہ نمبر بھی ہوتا ہے، وہ نمبر بھی ذہن میں رکھے کہ آپ کے خیمے کا نمبر کیا ہے، اور وہ جو نمبر ہوگا آپ کو جو کارڈ دیا جائے گا گلے میں لٹکانے کا، اس کے اوپر بھی وہ نمبر لکھا ہوا ہوگا، اس سے بھی آپ کو پہنچنے میں آسانی رہے گی۔ اب آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیے کہ آپ کو مینا میں یہاں پر رکنا ہے۔ اب 8 تاریخ آ چکی ہے جس دن سے آپ کا حج شروع ہونے والا ہے۔ جیسے ہی 8 تاریخ آئے، سب سے پہلا کام آپ یہ کریں، حرم شریف میں فجر کی نماز ادا کریں۔ آپ اپنے سامان کے ساتھ 8 تاریخ کو صبح میں حرم شریف میں آ گئے، فجر کی نماز آپ نے حرم میں ادا کی۔ حرم میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنے بلڈنگ سے جو نکلے تھے، آپ نے احرام باندھ لیا تھا، مگر اب یہاں پہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے جس وقت میں بھی آپ پہنچیں گے، تہجد کے وقت میں یا اس سے پہلے رات میں فجر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ اسی وقت میں نیت کر لیں کہ اب یہ جو احرام میں نے باندھا ہوا ہوں یہ میرا حج کا احرام ہے، اور انشاءاللہ فجر کے بعد سے میں اپنے حج کے ارکان شروع کرنے والا۔ یہ آپ نے نیت کر لی ہے۔ اب آپ نے جو احرام باندھا ہوا ہے، میں نے پچھلے جمعہ کو بھی بتایا تھا کہ احرام کی بہت ساری پابندیاں ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد جب ایک بار آپ نے حج کی نیت کر لی، اب جب تک آپ کا وہ احرام نہیں اترے گا اس وقت تک آپ کو احرام کی تمام پابندیاں کرنی پڑیں گی۔ احرام کی حالت میں آپ چھو نہیں مار سکتے، آپ کھٹمل نہیں مار سکتے، کسی جانور کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے، کوئی ہری ٹہنی نہیں توڑ سکتے، اسی طریقے سے سر کا بال نہیں اکھاڑ سکتے۔ احرام کی یہ تمام پابندیاں، بدن پہ عطر خوشبو نہیں لگا سکتے، صابن سے اپنا چہرہ نہیں دھو سکتے، احرام کے کپڑے کو سر پہ نہیں ڈھانپ سکتے۔ اب آپ کو اپنا سر بھی کھلا رکھنا ہے۔ اور احرام پچھلے جمعہ کو بھی میں نے بتایا تھا، ایک دم آسان اور سمپل ہے۔ احرام 2 چادروں کا نام ہے، ایک چادر آپ نیچے سے باندھیں گے اور دوسری چادر کو آپ اوپر سے اوڑھ لیں گے، یہ ہو گیا آپ کا احرام۔ احرام وغیرہ باندھ کے جب آپ حرم شریف میں پہنچے تھے،
اب آپ نے فجر کی نماز ادا کی، اب آپ کو ظہر سے پہلے پہلے مینا میں اپنے خیمے میں پہنچنا، یہ ہے مسنون طریقہ۔ اور مینا ایک دم قریب ہے، میں جو بتا رہا ہوں ظہر سے پہلے مطلب آپ کو جانے میں گھنٹہ 2 گھنٹے بھی نہیں لگیں گے، وہاں تک آپ آرام سے جو ہے اول وقت میں وہاں پہ پہنچ جاؤ گے۔ اب آپ حرم شریف سے نکلیں گے، آپ نے حج کی نیت کر لی ہے، حج کا احرام بھی آپ نے باندھ لیا ہے، اب آپ پورے راستے سے تلبیہ پڑھتے چلو گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آپ کی سب سے بڑی تسبیح ہے۔ اب اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے آپ کے لیے، اب آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہی تسبیح پڑھنا ہے، یہی تسبیح آپ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اب آپ پورے راستے سے تلبیہ پڑھتے جا رہے ہیں، نکل گئے آپ حرم شریف سے باہر، میں نے جو کہا صفا مروہ کے باہر جو ٹنل بنے ہوئے تھے، مینا کا راستہ آپ نے پکڑ لی۔ اب آپ چلتے چلتے ذکر کرتے کرتے جا رہے ہیں، اب ایک قدم آپ چل رہے ہیں اس پہ آپ کو 7 کروڑ نیکیاں مل رہی ہے۔ اندازہ لگا وہ 4-4.5 کلومیٹر کا جو راستہ ہے وہ پورا آپ طے کریں گے مینا تک جانے کے لیے، تو آپ کے کتنے قدم ہوں گے اور کتنی کروڑ نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اب جو بزرگ اور ضعیف لوگ ہیں وہ پیدل نہیں چل سکتے، ان کے لیے گاڑیوں کا انتظام ہوتا ہے، وہ کمیٹی والے اور ٹور والے خود ان کو لا کر خیمے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے لیے بہتر یہی ہے اگر وہ نہیں چل سکتے ہیں تو، لیکن آپ چل سکتے ہیں تو کیونکہ ہوگا یہ کہ یہ جو 4-5 کلومیٹر کا راستہ ہے یہ طے کرنے میں 5-5 گھنٹے لگیں گے آپ، تو وہ وقت کائی کو برباد اور ضائع کرنے کا، اس سے اچھا ہے یہ پیدل والا راستہ آپ نے پکڑ لیا حرم شریف سے۔ اب آپ پیدل چل رہے ہیں، چلتے چلتے آپ نے 1-2-4 دن پہلے آ کے دیکھ لیے تھے کہ آپ کو مینا میں کہاں پر ٹھہرنا ہے، آپ کے ذہن میں تھا کہ بھائی فلانا جو بریج ہے اس کے قریب میں اپنا خیمہ تھا، یا فلانے ٹاور کے قریب میں اپنا خیمہ تھا، یا فلانے پہاڑ کے قریب میں، یا میٹرو اسٹیشن کے قریب میں، جہاں پر بھی تھا آپ برابر اپنے خیمے کے پاس میں پہنچ گئے، کیونکہ آپ کے گلے میں آپ کا ID کارڈ بھی لٹکا ہوا ہے، آپ کے معلم کا نمبر بھی ہوگا اور آپ کے خیمے کا نمبر بھی ہوگا، یہ تمام چیزیں کمپلسری اپنے گلے میں رکھنے کا۔ جیسے ہی آپ اپنے خیمے میں پہنچ گئے، اب وہاں جانے کے بعد مینا میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے صرف سوائے عبادت کی۔ یہ جو 5 نمازیں ہیں آپ کی یہ مینا میں ادا ہوں گی۔ مینا میں کوشش یہ کرنے کا اپنا جو خیمہ ہے خیمے میں ہی عورتوں کی طرح سے بیٹھ کے نہیں رہنے کا، بلکہ وہاں پہ مسجد خیف بنی ہوئی ہے، یہ اس جگہ پر ہے جہاں پہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا تھا حج کے موقع پر۔ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کی 5 نمازیں مسجد خیف کے اندر ادا کریں، مسجد خیف میں جائے، مسجد خیف کے صحن میں جگہ ملتی ہے تو وہاں پر بیٹھے، سامنے جگہ ملتی ہے تو وہاں پر بیٹھے، جہاں پر بھی حتی الامکان کوشش یہ کرے کہ آپ کی یہ 5 نمازیں مسجد میں ادا ہونا چاہیے۔ مسجد خیف میں جا کر آپ نمازیں ادا کریں گے تو مسجد میں بھی آپ کی نمازیں ہوں گی، 5 نمازیں آپ کی تکبیر اولیٰ سے ہوں گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ جہاں پر لگا تھا حج کے موقع پر آپ کو وہاں پر اپنے 5 نمازیں ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ اب مینا میں جو کرنے کا کام ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ عبادت کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اور 5 نمازیں اب آپ نے ادا کر لی، آپ کی وہاں پہ پہلی نماز ہوں گی ظہر کی، اس کے بعد ہوں گی عصر کی، پھر ہوں گی مغرب کی، اور پھر عشاء کی۔ عشاء کے بعد اب آپ کو عبادت کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنا ہے۔ آپ نے پوری زندگی کی راتیں سو کر گزاری ہے، اب یہ ایسی مبارک رات ہے، اسے عرفہ کی رات کہا جاتا ہے، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، سورہ فجر کے اندر، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، وہ 10 راتیں، اللہ ان 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں، ان 10 راتوں میں یہ یوم عرفہ کی بھی رات ہے، 9 ذی الحجہ کی، جس کے بے شمار فضائل ہے، اور فضائل رمضان میں بھی ہے۔ 9 ذی الحجہ کی جو رات ہے یوم عرفہ کی جو رات لیلۃ العرفہ ہے، اس کے بے شمار فضائل ہے، اس میں عبادت کرنے پہ اللہ کتنا اجر و ثواب دیں گے، مغفرت فرمائیں گے، ہر دعا کو قبول کریں گے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں
کہ شب قدر سے بھی زیادہ مقام اور مرتبہ جو ہے لیلۃ العرفہ کا ہے، اتنی اونچی یہ رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں خود اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ تمہیں مانگو، تمہیں کیا چاہیے، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور ایسے وقت میں اگر اپنے گھر پر بھی ہے، ہم وہاں پر اگر نہیں ہیں تو بھی علماء فرماتے ہیں کہ لیلۃ العرفہ میں عبادت کرنا چاہیے۔ مان لو ہم اگر یہاں پر بھی ہے، وہاں پر نہیں ہے، تو ہم نے بھی اس رات میں عبادت کرنا چاہیے، ہم نے بھی اس رات میں دعائیں کرنا چاہیے، وہ اتنی مبارک رات ہے۔ تو سوچو جب یہاں پہ رہنے والوں کے لیے بھی اس رات میں عبادت کرنے کا حکم ہے، تو جو خود وہاں پر ہے ان کے لیے کتنا زیادہ ضروری اور لازمی ہوگا یہ پوری رات عبادتوں کے اندر گزارے۔ اب آپ کی لیلۃ العرفہ عبادتوں میں گزر گئی، صبح میں آپ اٹھے، آپ نے فجر کی نماز ادا کی، تو مینا میں آپ کی مکمل 5 نمازیں ہو گئی۔ مینا سے فجر کی نماز پڑھتے ہی اب آپ کو عرفہ کے میدان کی طرف چلنا ہے، اس لیے کہ عرفہ کا جو رکن ہے وقوف عرفہ، وہ آپ کا شروع ہونے والا ہے زوال کے بعد۔ زوال شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ کو عرفہ کے میدان کے اندر جانا ہے۔ اب عرفات کا جو میدان ہے، جو راستہ میں نے آپ کو ابھی بتایا جس سے آپ حرم شریف سے آئے تھے، اب اسی راستے کو واپس سے پکڑنا ہے، وہ سیدھا جاتا ہے عرفات کے میدان میں۔ وہ راستے سے آپ جب چلیں گے تو اس راستے میں بیچ میں مزدلفہ آئے گا، وادی محصر آئے گی، اور اس کے بعد آگے چل کر عرفات کا میدان آئے گا۔ عرفات کے میدان کے اندر جب آپ پہنچ گئے تو عرفات کا جو میدان ہے یہ حج کا سب سے بڑا رکن اعظم ہے، اور عرفات کے میدان میں آپ کو زوال کے بعد، مطلب جیسی ظہر کا وقت شروع ہوگا وہاں سے حج کا رکن شروع ہو جاتا ہے، تو زوال سے پہلے پہلے آپ کو پہنچنا ہے، اور وہ اتنا قریب ہے، اگر آپ مینا سے فجر کی نماز پڑھ کر نکل گئے، گھنٹہ 2 گھنٹے میں آپ پیدل آرام سے عرفات کے میدان میں پہنچ جاؤ۔ عرفات کے میدان میں جگہ جگہ پہ انہوں نے درخت لگائے ہوئے ہیں، اب وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ اپنا خیمہ ڈھونڈتے ہیں، خیمہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو وہاں پہ مقام سے رہنا نہیں ہے، 4-5 گھنٹے گزارنا ہے صرف مغرب کی نماز تک، بس جیسی سورج غروب ہوگا آپ کو واپس مزدلفہ جانا ہے۔ یہ جو 2-4 گھنٹے کا وقت ہے، آپ یہ 2-4 گھنٹے کا جو وقت ہے اپنا، یہ وقت کسی درخت کے نیچے، اور اسی طریقے سے عرفات کے میدان میں ایک پہاڑ ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کھڑے رہ کر خطبہ دیا تھا، اور وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی تھی، اور اس کے بے شمار فضائل ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کوشش یہ کرے کہ زیادہ سے زیادہ اس پہاڑ کے اوپر یا اس کے قریب میں جا کر جو ہے آپ دعائیں کریں۔ اور اسی طریقے سے عرفات کے میدان میں مسجد بھی ہے، آپ اگر چاہے اس مسجد کے اندر جا کر بھی عبادت کر سکتے ہیں، مسجد میں خطبہ بھی ہوتا ہے ظہر کی نماز کے بعد میں، جہاں پر آپ کو جگہ ملے، کیونکہ آپ کو عرفات کا آج آپ کا سب سے بڑا دن ہے۔ آج کے دن کو اگر آپ نے صحیح ڈھنگ سے گزار لیا تو مان لو آپ کا حج پورا مکمل ادا ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ حج کا رکن اعظم ہے، اگر عرفہ کے دن کوئی چرواہا بکریاں چراتے چراتے بھی زوال کے بعد غروب سے پہلے عرفات کے میدان سے گزر جائے تو اس کا بھی شمار حاجیوں میں ہوگا۔ اب آپ عرفات کے میدان میں پہنچ چکے ہیں، اب وقت کے اوپر دھیان دینے کا کہ زوال کا وقت کب شروع ہونے والا ہے۔ جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اب عرفہ کا رکن بھی آپ کا شروع ہو گیا، آپ کو ظہر کی نماز ادا کرنا ہے۔ وہاں پہ ظہر اور عصر دونوں نمازیں ایک جماعت کے ساتھ، یہ دونوں نمازیں ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ میں ادا کی جاتی ہے مسجد کے اندر۔ اگر آپ نے مسجد میں ادا کی ہے تو آپ کو وہاں کے امام کی تقلید کرنا پڑے گی، اور اگر آپ دور ہے وہاں سے، آپ کو موقع نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے اوقات کے اعتبار سے دونوں نمازوں کو اپنے اپنے وقت پر ادا کریں۔ یا اگر آپ کو کچھ کنفیوژن ہے وہاں پہ نمازوں کے بارے میں، آپ اپنے آپ کو مسافر سمجھتے ہیں، مقیم سمجھتے ہیں، یہ تمام چیزیں اگر آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہی ہے تو وہاں پہ بڑے بڑے علماء اکرام ہوتے ہیں، آپ کسی سے بھی جا کر اس کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے یہاں پر آ کے ابھی اتنے ہی دن ہوئے، تو میں یہاں پر مقیم کی حیثیت سے ہوں یا مسافر کی حیثیت سے ہوں، اور میں کیا کروں۔
ظہر اثر کی نماز ایک جماعت، ظہر اثر کی نماز ایک اذان دو تکبیروں کے ساتھ ایک ہی وقت میں پڑھوں یا الگ الگ اوقات میں پڑھوں، تو وہ آپ کو مسئلے کا حل بتا دے گی۔ لیکن اگر آپ مسجد میں ہیں اور وہاں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو وہاں کے امام کی تائید میں دونوں نمازیں ایک ہی وقت پر پڑھنا پڑے گی۔ اب آپ نے نمازیں ادا کر دی، اب اس کے بعد آپ کا وقت شروع ہو گیا ہے عرفات کے میدان میں عبادتوں کا۔ آپ کو کھڑے رہ کر عبادت کرنا ہے، وقوف عرفہ اسی کو کہتے ہیں، کھڑے رہ کر اور آسمان کی طرف قبلے کی طرف اپنا چہرہ کرنا ہے۔ آپ احرام کی حالت میں ہیں، قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف اپنا یہ پورا پورا وقت دعاؤں میں گزارنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا ہے، اور رو رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنا ہے۔ اپنے لیے مانگنا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگنا ہے، اپنی اولاد کے لیے مانگنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بستی والوں کے لیے، اور پھر پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگنا۔ یہ پورا پورا وقت عبادتوں کے اندر اور دعاؤں میں گزرنا چاہیے۔ عرفات کے میدان کا جو وقت ہے، یہ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک منٹ بھی ہم فضول چیزوں میں نہ گوائیں، ورنہ میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے یہ دیکھا ہوں، بہت سارے مالدار لوگ پیسے کے نشے میں حج کا فارم بھر دیتے ہیں، لاکھوں روپئے ٹور میں بھی بھر دیتے ہیں، مگر ان کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ اوقات کو ہم کیسا دعاؤں میں اس میں اس میں وصول کریں۔ تو ایسے جو کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں، میں نے ان کے بچوں کو بھی دیکھا ہوں، وہ اپنے پیسے کے گھمنڈ میں، دولت کے نشے میں، عرفات کے میدان میں بھی موبائلوں کے اور ٹیب کے اوپر گیم کھیلتے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں، اپنے زندگی کا یہ کتنا قیمتی وقت گزر رہا ہے، اس کو ہم نے کیسے وصول کرنا چاہیے، ان کو کوئی احساس نہیں۔ وہ بیٹھے ہوئے اپنے اپنے خیموں کے اندر پیر لمبے کر کے اور ٹیب کے اوپر گیم کھیل رہے ہیں، موبائل کے اوپر گیم کھیل رہے ہیں۔ ہم نے ان سے بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، مگر ہم نے اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ ہم وہاں پہ کائے کے لیے گئے، ہم اپنے وقت کو لاکھوں روپئے یہاں سے خرچ کر کے، اور کتنا ٹائم مل رہا ہے وہاں پہ، کچھ 8-10 دن قیام سے نہیں رہنا ہے، بلکہ ہم کو صرف غروب آفتاب تک کا وقت وہاں پہ گزارنا ہے، مغرب تک کا وقت بس۔ اور یہ پورے اوقات میں ہم کو دعائیں کرنا ہے۔ اور دوسری چیز میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، جب آپ سامان اپنا ساتھ میں لیں گے اس ٹائم پہ یہ بات ذہن میں رکھیں، اب آپ نے اپنا بیگ وغیرہ تو وہاں پہ رکھ دیا ہوا ہے، مینا کے اندر آپ کے خیمے میں ہے، عرفات کے میدان میں جب جائیں گے تو مینا سے جب نکلیں گے تبھی کچھ کھا پی کے ہم تھوڑا سا مختصر ناشتہ کر کے اپنے ساتھ میں جو ہوگا اور ضروریات سے فارغ ہو کر نکلیں۔ یا عرفات کے میدان میں بھی ہم پہنچے ہیں، ہم کو دعائیں کرتے ہوئے، عبادتیں کرتے ہوئے پیاس لگ رہی ہے، زیادہ بھوک لگ رہی ہے، تو ہم ایسا کھانا نہ کھائے جیسا ہم گھر پہ کھاتے ہیں، بلکہ مختصر ایسا کھانا کھائے جو ہمارے بدن کے اندر تھوڑی سی طاقت پیدا کر دے، تھوڑی سی انرجی پیدا کر دے۔ اس لیے کہ اگر آپ زیادہ کھانا کھا لیں گے، اب آپ کو وہاں پہ پیشاب کا تقاضا آیا، یا آپ کو حاجت پیخانے کا تقاضا آیا، ضرورت کا تقاضا آیا، اب آپ بیت الخلا کے سامنے گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے، اب وہاں پہ آپ لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں، اب آپ کا وہ پورا وقت انتظار میں گزر رہا ہے، یہ تمام مسئلے آنے کی ضرورت ہی نہ پیش آنے دیں۔ ان سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں۔ سوکھی جو چیزیں رہتی، یا 1-2-4 گھنٹے ہم نے نہیں بھی کھائے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم 14 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یوم عرفہ کے دن روزہ نہ رکھیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ روزہ بھی نہیں رکھنے کا ہے، کھانا پینا بھی ہے، لیکن کیسا کھانا پینا ہے؟ مختصر کھانا پینا ہے، تاکہ زیادہ بڑی حاجت اگر آ جائے گی تو پھر ہم اپنا رکن صحیح ڈھنگ سے نہیں ادا کریں گے، پھر کہاں نمبر لگاتے بیٹھیں گے وضو خانے میں، طہارت خانے میں۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے، نمبر لگانے میں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے، لوگ جھگڑے کرتے ہیں۔ اب آپ احرام کی حالت میں ہیں، عرفات کے میدان میں ہیں، آپ خالی ایک طہارت کے لیے، بیت الخلا کے لیے اگر آپ کی کسی سے حجت ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو پھر آپ کے لیے مطلب آپ اتنے بڑے جگہ پہ بھی اگر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سک رہے ہو تو پھر کیا فائدہ ہوا؟
اور علماء نے لکھا ہوا ہے کہ عرفات کے میدان میں آدمی کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ زندگی بھر رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے وہاں پہ لوگوں سے جھگڑے کیا، وہاں پہ کسی پہ غصے میں آیا، تو پھر اب یہ زندگی بھر لوگوں پہ غصہ اتارے گا، ہمیشہ جھگڑتا رہے گا۔ اور وہاں پہ اس نے صبر کیا اور برداشت کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالی زندگی بھر کے لیے اس میں یہ برداشت کی صفت پیدا کر دیتے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہوں، ہمارے ہندوستان کے لوگ جھگڑے نہیں کرتے، بنگلہ دیش کے لوگ بھی جھگڑے نہیں کرتے، پاکستان کے لوگ بہت زیادہ جھگڑے کرتے۔ اگر آپ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں آپ کو دبائیں گے، اب وہ جو ہے ہمارے سے 1.5 فٹ زیادہ لمبے ہوتے ہیں اور طاقتور ہوتے ہیں، تو اس کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں، وہ زبردستی آپ سے جھگڑا کریں گے، ذرا سی بات پہ کھینچ تان کریں گے، اور پھر وہ اس کے لیے کسی سے الجھنے کا نہیں۔ اور وہ الجھنے کی نوبت کب نہیں آئیں گی، جب آپ اپنے پیٹ پر اور اپنی ضرورتوں کے اوپر کنٹرول رکھیں گے۔ تو اپنے کھانے پینے پہ ہم کنٹرول رکھ کر اپنے آپ کو باوضو رکھیں، پورا وقت ہمارا باوضو ہونا چاہیے۔ اب ہمارا وقت عبادتوں میں دعاؤں میں گزر رہا ہے، مغرب کا وقت ہو گیا اور سورج غروب ہو گیا۔ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا، اب آپ مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں نہیں پڑھیں گے، آپ کو واپس مزدلفہ جانا ہے۔ اور میں نے جو آپ سے کہا کہ یہ جو راستہ ہے شارع جواہر العرب، اس میں جگہ جگہ پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں وہ روڈ کے نام کے، اسی کو پکڑ کے آپ کو اپنا حج مکمل کرنا ہے۔ اسی روڈ سے اب واپس مینا کی طرف جانا ہے آپ کو، اس لیے کہ مزدلفہ جو ہے وہ عرفات اور مینا دونوں کے بیچ میں ہے۔ آپ جو صبح میں آئے ہیں مینا سے، آپ پورا مزدلفہ کا میدان کراس کر کے عرفات کے میدان میں پہنچے، آپ کو واپس اسی راستے سے جانا ہے۔ اب آپ اگر گاڑی کے چکر میں پڑو گے، اس لیے کہ وہاں پہ گاڑیوں کا بھی انتظام آپ کے معلم کی طرف سے اور ٹور والوں کی طرف سے ہوگا، لیکن گاڑی میں بیٹھنا آپ کے لیے بیکار ہے۔ میں نے دیکھا ہوں جو لوگ مغرب کے بعد گاڑیوں میں جا کر بیٹھے تو وہ 2 بجے رات تک مزدلفہ میں نہیں پہنچے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گاڑی ہلتی ہی نہیں جگہ پہ سے۔ آپ اکیلے حاجی نہیں ہیں، وہاں پہ 40 سے 50 لاکھ حاجی ہیں، اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے یہ سب چکر میں پڑنے کا نہیں۔ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا وہ شارع جواہر العرب پہ آ جانے کا اور واپس مینا کا راستہ پکڑنے کا۔ جیسی آپ واپس مینا کا راستہ پکڑو گے، میں بولتا ہوں مشکل سے 1 گھنٹے بھر کے اندر آپ جو ہے مزدلفہ میں پہنچ جاؤ، گھنٹے بھر، یعنی عشاء کے وقت تک آپ مزدلفہ میں رہو گے، آپ کو وہاں پہ عشاء کی اذان کی آواز بھی آئی۔ آپ اگر عشاء کے وقت تک مزدلفہ میں پہنچ گئے ہیں تو مزدلفہ میں ایک وادی ہے، اس کا نام وادی محصر ہے، وہاں پر قیام نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ وہاں پر ابرہہ جو بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا وہ اور اس کا قافلہ رکا ہوا تھا، جن پہ اللہ تبارک و تعالی نے عذاب نازل کیا تھا ابابیل پرندوں کے ذریعے سے، اس لیے وہ وادی محصر میں نہیں رکنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رکنے سے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ مزدلفہ کا بہت بڑا میدان ہے، آپ کو صرف وہ رات عبادت کے اندر گزارنی ہے۔ اور یہ جو رات ہے یہ 10 ذی الحجہ کی رات ہوگی، یہ رات بھی آپ کے لیے بے شمار فضائل والی رات ہے۔ آپ مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرو گے کہ عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز دونوں نمازیں آپ ایک ساتھ میں پڑھو گے۔ پہلے کوشش یہ کریں کہ مسجد میں پہنچنے کی، مسجد میں اگر آپ کو جگہ ملتی ہے یا آپ مسجد کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو آپ وہاں پر جانے کے بعد میں سب سے پہلے یہ 2 نمازیں ادا کریں گے، اور پھر یہ 2 نمازوں کے بعد میں آپ جو ہے اپنا پورا وقت اور پوری رات عبادت کے اندر گزارو گے۔ اگر آپ کو مسجد میں جگہ نہیں ملتی ہے، مسجد کے اطراف میں یا وہ میدان میں مزدلفہ میں کہیں پہ بھی جگہ ملتی ہے، آپ اپنا وقت پورا صرف عبادت میں اب آپ کو یہ رات گزارنا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کی پوری راتیں سو کر گزار دی ہے، اب یہ ایک رات آپ کو جو ہے عبادت میں گزارنا ہے۔ مزدلفہ میں آپ کی رات ہو گئی، اب جب تہجد کا وقت ہوگا تہجد کی نماز پڑھنے کا، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد میں شیطان کو مارنے کے لیے وہاں سے کنکریاں جمع کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کو اب اگلا جو دن آنے والا ہے وہ آپ کے لیے 10 ذی الحجہ کا دن ہوگا، قربانی کا دن ہوگا، اسے یوم نحر کہا جاتا ہے۔ اس دن آپ کو صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔
تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ وہیں سے آپ کنکریاں چن لے مزدلفہ سے اور ان کو دھو کے اپنے ساتھ میں رکھ لے۔ فجر کی اذان ہو گئی، فجر کی اذان کی آواز وہاں پہ ہر جگہ پہ سنے آتی ہے، جب تک اذان کی آواز نہ سنائی دے اس وقت تک آپ کو فجر کی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ فجر کی جب آپ نے آواز سن لی ہے اس کے بعد اگر آپ مسجد میں ہیں، اس کے اطراف میں ہیں، تو آپ کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نماز ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ مسجد سے بہت زیادہ دور ہے، آپ کو مسجد بھی نہیں نظر آ رہی ہے، تو لوگ وہاں پہ جگہ جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں جماعت کر کے، آپ کسی ایک جماعت میں شریک ہو جائیے، ان کے ساتھ میں آپ نے فجر کی نماز ادا کر دی۔ فجر کی نماز جیسے ہی ہو گئی اس کے بعد میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے شیطان کو کنکریاں مارنے کا وقت شروع ہوتا ہے اور وہ رہتا ہے زوال تک، یہ سنت وقت ہے۔ اس کے بعد بھی آپ مار سکتے لیکن وہ مباح ہے۔ مسنون تو یہی ہے کہ زوال سے پہلے پہلے آپ کو سب سے بڑے شیطان کو آج کنکریاں مارنا ہے۔ مزدلفہ سے واپس سے وہی راستہ جو میں نے آپ کو بتایا شار جواہر العرب کا، وہ پکڑ کے شیطان جو جمرات انہیں کہا جاتا ہے ان کی طرف بڑھنا ہے۔ اب آپ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، گورنمنٹ نے وہاں میٹرو ٹرین کا انتظام کیا ہوا ہے، آپ اسٹیشن کے قریب ہے تو میٹرو سے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ آپ کو جو آسان ہے، آپ گاڑی وغیرہ کے چکر میں نہ پڑے بلکہ پیدل اس کے لیے نکل جائیں۔ پھر گورنمنٹ نے ایک الگ سے راستہ بنایا ہوا ہے، وہ پورا ٹین شیڈ ہے، اس کے اوپر وہ ڈائریکٹ وہ جمرات تک پہنچتا ہے، شیطانوں تک۔ اس کے بیچ میں پانی وغیرہ کا بھی انتظام ہے، وہ راستہ پکڑ کے آپ سیدھا چلیں گے۔ آج آپ کو صرف اور صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، اور آپ کی زبان پر کنٹینیو تلبیہ رہے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ تلبیہ پڑھتے پڑھتے بڑے شیطان کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی وہاں پر آپ پہنچوں گے، یہ جو آپ پڑھ رہے تھے اب یہ آپ کو فوراً بند کر دینا ہے۔ اب وہاں پہ آپ تلبیہ نہیں پڑھو گے بلکہ وہاں پر آپ اس طریقے سے کھڑے رہوں گے، آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف مینا ہوگا، دائیں ہاتھ کی طرف بیت اللہ ہوگا، اور سامنے آپ کے وہ جو ہے بڑا شیطان ہوگا۔ بڑے شیطان کی جگہ پہ ان لوگوں نے بڑے بڑے وہاں پہ ابھی پلر بنائے ہوئے ہیں، اس کو آپ آرام سے کنکریاں مار سکتے۔ بسم اللہ اللہ اکبر بول کے انگوٹھا اور شہادت کی انگلی سے کنکری پکڑنا ہے اور اس کو مارنا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر بول کے آپ نے ساتوں کنکریاں شیطان کو مار دی۔ اس کے بعد فوراً واپس اپنے خیمے کی طرف آنا ہے، اس لیے کہ آج آپ کو بہت سارے کام کرنے ہیں۔ جیسی شیطان کو آپ نے کنکریاں مار دی طلوع آفتاب کے بعد میں، اب آپ اپنے خیمے کی طرف واپس آؤ گے اور قربانی کرو گے۔ اب قربانی کے لیے وہاں پر بہت ساری ترتیبیں ہیں۔ پہلی ترتیب تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پہ ٹوکن دیے جاتے ہیں، وہ لوگ کچھ 350 400 ریال لیتے ہیں اور آپ کی طرف سے قربانی ادا کر دیتے ہیں۔ سب سے بہترین اور آسان طریقہ قربانی کرنے کا یہی ہے، اس لیے کہ وہاں پہ یہ انتظام گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ خود جانور خرید کے خود قربانی کرتے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن چونکہ آپ کو آج کام بہت سارے کرنا ہے تو اس میں تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے۔ پہلی تکلیف تو یہ ہوتی ہے کہ آپ 2 دن کے تھکے ہوئے ہیں، عرفہ کے میدان، مزدلفہ کی رات، یوم عرفہ کی رات آپ نے عبادت کی ہے۔ آپ جب اتنے تھکے ہوئے ہیں تو وہاں پر جہاں پہ بکرے ملتے ہیں وہ جگہ بھی آپ کے خیمے کے قریب نہیں ہوں گی، آپ کو ٹیکسی سے دور جانا پڑے گا، پھر بکرا خریدنا ہے۔ وہ خریدنے کے بعد جب آپ وہاں کے مذبح خانے میں جائیں گے جہاں ذبح کرتے ہیں، وہاں پر جائیں گے تو اس کی فیس ادا کرنا پڑیں گی، کاٹنے والے کے پیسے دینا پڑیں گے، اور آپ کا نمبر آنے تک آپ کو مغرب اور عشاء ہو جائیں گی، اور تب تک آپ جو ہے احرام کی حالت میں ہی رہو گے۔ اس لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ٹوکن ملتے ہیں وہ ٹوکن ہم خرید لیں، اس پہ ایک ٹائمنگ لکھا ہوتا ہے، آپ کی قربانی 11 بجے ہوگی، آپ کی قربانی 10:30 بجے ہوں گی، آپ کی قربانی 12 بجے ہوں گی۔ آپ کے ٹوکن پہ جو ٹائمنگ لکھا ہوا ہے اس سے 1 گھنٹے کے بعد میں آپ اپنا حلق بنا لیں۔ حلق یعنی اپنے سر کے پورے بال منڈا لیں، اس لیے کہ جیسے ہی آپ بال منڈا لیں گے اس کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ اب جو احرام آپ کے بدن پر تھا اس کی پابندیوں سے آپ باہر نکل گئے، اب آپ حاجی صاحب بن گئے، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اب حلق بنانے کے بعد آپ نے حلق بنا لیا، حلق بنانے کے بعد میں آپ اپنے خیمے میں آ کر غسل وغیرہ کر کے
نارمل جو کپڑے ہوتے ہیں پیجامہ کرتا اپنا جو بھی ہے وہ پہن لے، اور وہ پہننے کے بعد اب آپ کو جو جانا ہے واپس سے حرم شریف جانا ہے اور طواف زیارت کرنا ہے۔ آج 10 ذی الحجہ ہے، آج آپ کو طواف زیارت اگر آپ آج کرو گے تو یہ مسنون ہے، لیکن آپ کو قربانی کرنے میں، کنکریاں مارنے میں اور سر کا حلق بنانے میں بہت ٹائم ہو گیا، مغرب عشاء کا وقت ہو گیا، اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ 11 تاریخ کو بھی 12 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ دوسرا دن نکلا، آپ کو مینا میں ہی رہنا ہے، آپ مینا میں ہیں، آپ احرام کی پابندیوں سے باہر ہو گئے، آپ نے اپنے نارمل کپڑے پہن لیے۔ دوسرا دن جب نکلے گا اب آپ کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے، لیکن اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے زوال کے بعد، جہاں سے ظہر کا وقت شروع ہوا کنکریاں مارنے کا وقت بھی وہیں سے شروع ہو گیا، تو آپ پہلے سے ہی کنکریاں وغیرہ اپنے ساتھ میں لے لیں اور لینے کے بعد میں نکل جائے کنکریاں مارنے کے لیے۔ زوال کے بعد سب سے پہلے آپ چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے، اس کے بعد میں درمیانی شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے، اور اس کے بعد میں سب سے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ اس طریقے سے آج کا آپ کا جو کام تھا آپ نے کیا، لیکن طواف زیارت آپ کا باقی ہے۔ اب آپ کو وقت ملا، آپ اطمینان سے نکل گئے حرم شریف کے لیے، حرم شریف جا کر اب آپ کو طواف زیارت ادا کرنا ہے۔ طواف زیارت کس طریقے سے کریں گے؟ جیسا میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، عمرے کا طواف کرنے کا جو طریقہ ہے وہی طواف زیارت کا ہے۔ آپ برابر حجر اسود کی لائن میں آئیں گے، جو رائٹ سائڈ میں آپ کے ٹیوب لائٹ ہے یا نیچے جو پٹا ہے وہاں پر آپ کا چہرہ، آپ کا سینہ جو ہے وہ سامنے ہوگا، لیکن چہرہ آپ حجر اسود کی طرف کر کے دونوں ہاتھوں سے اس کو بوسہ دیں گے اور آپ طواف شروع کریں گے۔ شروع کے جو 3 چکر ہے اس میں آپ کو رمل کرنا پڑے گا، آپ پیر کے پنجوں پہ کھڑے رہ کے چھاتی پھلا کے اس طریقے سے تیز دوڑتے ہوئے طواف کریں گے۔ چونکہ یہ 3 دن ہے اور 3 دن میں 40 سے 50 لاکھ لوگوں کو بھی طواف زیارت کرنا ہے، تو وہاں پہ کھلی ہوئی جگہ نہیں ہوں گی، بلکہ بہت زیادہ رش ہوگا، آپ کو حرم شریف میں گھسنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ تو ایسے وقت میں کیا کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میں نیچے کے حصے میں جا کر ہی طواف کروں، بلکہ اطمینان سے آپ پہلے فلور پر، تیسرے فلور پہ جا کر بھی آرام سے بیت اللہ کا جو ہے طواف کر سکتے ہیں۔ اطمینان سے طواف کریں، اس کے لیے گڑبڑ گھائی، بھلے ہی آپ روزانہ جب طواف کے لیے آتے تھے آپ کو آدھا گھنٹہ لگتا تھا، آج 1.5 گھنٹہ لگ جائے کوئی حرج نہیں، مگر یہ طواف کرنا آپ کے لیے فرض ہے، یہ حج کا رکن ہے۔ اگر آپ نے طواف زیارت نہیں کیا تو جب تک آپ کا طواف زیارت نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی بیوی آپ پر حلال نہیں ہوگی، اور آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے۔ آج 11 تاریخ ہو چکی ہے، پھر کل 12 تاریخ ہے اور کل کے سورج ڈوبنے سے پہلے کرنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ اپنے بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اگلے سال کے حج کے دنوں تک۔ پھر اگلے سال انہی 3 دنوں میں جب آپ اپنا طواف زیارت مکمل کرو گے اس کے بعد بیوی حلال ہو۔ تو لمیٹڈ ٹائم میں 40 سے 50 لاکھ لوگوں کو طواف زیارت کرنا ہے۔ اب سب وہاں پر ہوں گے، رش ہوگا، ایسے وقت میں پہلے فلور پہ جگہ نہیں ملی، دوسرے پہ نہیں ملی، تیسرے پہ جا کے آپ جو ہے اپنا پورا طواف مکمل کریں۔ طواف مکمل ہونے کے بعد میں اگر آپ نے طواف قدوم، یعنی جب آپ مکے میں آئے تھے اس وقت کے طواف کے ساتھ میں آپ نے اگر سعی کی ہے تو اب آپ کو سعی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اس وقت نہیں کی تھی اب آپ کو صفا مروہ کی سعی بھی کرنا ہے۔ طواف کرنے کے بعد سیم اسی طریقے سے ملتزم پہ جا کر دعا کرنا ہے، مقام ابراہیم پر جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، زمزم کا پانی پینا ہے، اس کے بعد میں پھر آپ کو سعی کے لیے آ جانا ہے۔ سعی پہ جب آپ آ گئے پھر سعی شروع کرنا ہے صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کے درمیان۔ ساتھ جب آپ کی سعی مکمل ہو گئی اب آپ کا طواف زیارت بھی پورا ہو گیا۔ واپس اب آپ خیمے میں آئیں گے، مینا میں، آپ اپنی بلڈنگ میں نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کا ایک دن ابھی اور باقی ہے۔ اب جب آپ مینا کے اندر آ گئے تو مینا میں آنے کے بعد میں آپ اپنے خیمے کے اندر عبادت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، نمازیں ادا کریں گے۔ دوسرا دن جب نکلیں گا 12 تاریخ، واپس سے آپ کو 12 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے۔ اب آپ نے اپنے ساتھ میں کنکریاں لے لی، پھر اسی ترتیب سے ڈاویں ہاتھ طرف آپ کے مینا، سیدھے ہاتھ طرف مینا ہوگا، ڈاویں ہاتھ طرف بیت اللہ ہوگا، سامنے شیطان ہوگا۔
شہادت کی انگلی اور انگوٹے سے آپ کو 7 کنکریاں، پہلے چھوٹے شیطان کو مارنا ہے، پھر درمیانی شیطان کو مارنا ہے، اور پھر بڑے شیطان کو مارنا ہے۔ یہ تینوں شیطان کو آپ نے 12 تاریخ کو کنکریاں مار دی، اب آپ اپنے بلڈنگ میں جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مینا میں رکے رہے اور 13 تاریخ کی آپ کو رات ہو گئی تو اس کے بعد آپ کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ آپ کو 13 تاریخ ہونے کے بعد میں اس دن تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار کر پھر اپنے بلڈنگ میں جانا پڑے۔ تو یہ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حج کرنے کا مکمل اور مسنون طریقہ ہے، بغیر تکلیف والا، بغیر پریشانی والا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنت باقی ہے وہ پڑھ لیں۔